آج رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس نے میری یہ بات سن لی، کہنے لگی تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے بتاؤں ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا بتا، تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسڑتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی۔ اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اسی میں اس کی بھی موت مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی کر دیا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان پھنس جائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے۔ اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسے انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو کہ اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر جلد اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا۔ اس میں چشم و خدام بہت سے ہوں گے، اس میں خیمے اور کعبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمت اللہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کے فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہری انتظار میں بیٹھا تھا اور جب حضرت مالک رحمت اللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمت اللہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک رحمت اللہ نے فرمایا ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمت اللہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کے یہاں اس کو ایک ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے، جو صفات اس مکان کے اوپر گزرے وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمت اللہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا
کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ کے ذمے کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس جوان سے ذمہ لیا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اسے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ اس پرچے کو پڑھ کر متغیر ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اوپر بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اسے دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، مالک رحمۃ اللہ آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ بزرگوں کے اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی، حق تعالی شانہ اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلود وہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ان کی بات کو پورا کرے۔ جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد الملک نے اس سے کہا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے کہا تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے پوچھا تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ میں نے قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا، اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا، غیب سے آواز آئی تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس آواز غیبی نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا اس قبر کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ غیب سے آواز آئی اور اس نے مجھ سے کہا تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ آواز غیبی نے کہا یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا، اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو آواز غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے، وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ آواز غیبی نے آواز دے کر کہا کہ تم مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا سوال کی مجھ میں قوت نہیں۔ آواز غیبی نے بتایا یہ شخص جھوٹا تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو آواز غیبی نے پکار کر کہا کہ تو اس کے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر آواز غیبی نے خود بتایا کہ یہ ایک کھلنڈرا تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔